پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوؤں کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجارتے ہو اور ظلم و گناہ پر جتھے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو، اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں دشمن کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو مال دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، جبکہ تم پر ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا، تو کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے اور دوسرے حصے کا انکار کرو گے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے تم میں ایسا کرنے والوں کی، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت کی مار ماری جائے اور قیامت کے دن انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گنوا کر دنیا کی زندگی کے خریدار بنے، ان کی سزا کبھی ہلکی نہ کی جائے گی اور انہیں کبھی کسی کی مدد بھی نہ پہنچے گی۔ موسیٰ کو کتاب دینے والے ہم تھے اور ان کے پیچھے بھی ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے ثبوت ہم نے دیے، اور روح القدس جبریل سے ہم نے ان کی مدد کی۔ جب کبھی تمہارے پاس رسول آیا وہ ایسی تعلیم لایا کہ تمہارے جی نے اسے پسند نہیں کیا، پھر تم گھمنڈ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کا خون بھی کر ڈالا۔ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں سرکشت ہیں، نہیں بلکہ ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑی۔ ان کے انکاری ہونے کے سبب اب ان میں بہت تھوڑے ایمان لائیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے کتاب ان کو پہنچی تو جو سچا بتلاتی اس خبر کو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور وہ اس کے پہلے کافروں پر وجے حاصل کرنے کے لیے یہ خبر لوگوں کو بتاتے بھی تھے اور اس خبر کے انتظار میں بھی تھے۔ بس جب پہنچ گیا ان کے پاس وہ رسول جسے پہچانتے بھی تھے پھر بھی اس کا انکار کیا، تو ایسے انکاری لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے کیا ہی برا سودا کیا کہ اپنی جان بیچ کر کفر کو خریدا۔ اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کا صرف اس ضد پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنی پسند سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ان سے بغیر پوچھے اپنی کرپا نچھاور کر دی۔ بس ایسے لوگ غضب پر غضب کے حقدار بن گئے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور انہیں بے عزت اور ذلیل کر ڈالے گا۔ جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتارا، تو جواب میں کہیں گے کہ ہم تو صرف اس پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر اترا ہے، اور جو اس کے بعد اتارا گیا اس کے انکاری ہیں، جبکہ یہ نئی کتاب سچ بتلاتی ہے ان کے پاس والی کتاب کو۔ اے نبی، تم کہہ دو کہ ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اس کے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کا خون کیوں بہایا؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم بچڑے پر نچھاور ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور تم نے یہ بہت ظلم کیا۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر حکم دیا قبول کرو اسے جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑ رکھو اور دھیان سے سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہ ہو سکے گا، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جیسی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ تم کہو اگر تم مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان تم کو ایسی بری باتیں سکھاتا ہے؟ ان سے کہو کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صرف تمہارے ہی لیے خاص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ اپنے ہاتھوں کالے کرتوت جو پہلے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور عام لوگوں سے بہت زیادہ زندگی کا لوبھی اور جینے کا لالچی تم یہودیوں کو پاؤ گے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ایک کا دل چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال تک زندہ رہیں، حالانکہ 1000 برس کی عمر کسی کو مل بھی جائے تب بھی عذاب سے بچنے کا کارن تو نہیں بن سکتی۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنا ہے؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن صحیح بتاتا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئیں، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔
بس جو تم کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ بھی ایسے انکاریوں کا دشمن ہے، اور ہم نے تو آپ کی طرف سلجھی ہوئی اور صاف آیتیں اتار دیں۔ اس کا انکار بے حکم لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی بڑی سنکھیا بے ایمان ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا جو ان کے پاس والی کتابوں کو سچ بتاتا ہے، تو ان کتاب پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور لگے ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیطان لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر کیا کرتے تھے۔ اور یہ کفر کی بات سلیمان نے کبھی نہیں کی، لیکن یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا کہ لوگوں کو جادو ٹونا سکھاتے تھے، اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں جسے بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا ہوا بتاتے تھے، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ پہلے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو کیول امتحان کا سبب ہیں، پھر کہیں تم کافر نہ بن جانا۔ تب بھی ان دونوں سے ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے کسی بھی آدمی اور اس کی بیوی کے بیچ جدائی کر ڈال دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے تھے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھیں، اور ان میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی جادو کی چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان بھی داو پر لگا دی، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے اور بھلے کام کرنے لگ جاتے تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہو بلکہ ان جڑنا کہو، اور دھیان سے نصیحت سنتے رہو، اور انکار کرنے والوں کو دکھ کی مار ہے۔ پہلے سے کتاب پا کر بھی انکاری بن جانے والے لوگوں میں اور شرک کرنے والوں میں کوئی نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلی بات اترے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تو بڑی کرپا والا ہے۔ ہم جس آیت کا بھی حکم ملتوی کرتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو دوسرا حکم اس سے بھی بہتر یا اس کے برابر لے آتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟